رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، لیکن جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سیدنا حضرت بلال کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اقرا وائس میں خوش آمدید۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں بلال ہوں، حبشہ میرا وطن تھا، میرے ابا کا نام رباح تھا، وہ بھی غلام تھے، اور میری امی کا نام حمامہ تھا، وہ بھی غلام تھیں، گویا میں خاندانی غلام ہوں۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی؟ بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی، لیکن غلام اس سے بہت کمتر تھا۔ غلام جب بکتا تو صرف موت ہی اسے آزاد کراتی۔ میں 2 مرتبہ غلام بنا، پہلی بار امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا، اور دوسری بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس سے خرید کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا۔ پہلے مالک کی غلامی میں میں ذلیل و خوار ہوا، اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری غلامی میں میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے۔ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی، مجھے سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عالی مرتبہ صحابی ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا حمامہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ محدث حاکم اور حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اصحاب صفہ میں بھی شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے، حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ احادیث میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے 4 لوگ ہیں۔ میں عرب میں سے سبقت لے کے جانے والا ہوں، اور حضرت صہیب روم سے، اور حضرت سلیمان فارس سے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رات ہو یا دن ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ نفل نماز تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تمہیں یہ رتبہ ملا۔ دوسری روایت میں ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو خوشی کی وجہ سے رو دیا کرتے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ حلیۃ الاولیاء بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین فرمایا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے 7 لوگ جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا ان میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اسی طرح ان کو عذاب دیا۔ حضرات ذرے پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی ذرہ گرم ہو جاتی تو بے انتہا تکلیف ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر الٹا کر سینہ پر پتھر کی ایک باری چٹان رکھوا دیتا اور ان سے یوں کہتا، تو اسی طرح اس پتھر میں دبا پڑا رہے حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لات و عزیٰ کو پوجنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کا صرف یہ ایک جواب دیتے جاتے کہ احدن یعنی معبود برحق ایک ہی ہے، اسے چھوڑ کر لات و عزیٰ کو نہیں پوج سکتا۔ اللہ کے اس بلند ہمت بندہ کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے کہ احدن یعنی معبود برحق ایک ہی ہے۔ پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستایا جاتا اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تو دوسرا سزا دینے لگتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ سزا دینے لگتے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا کہ اپنا زور ختم کر دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جب امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ستم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا کہ تو نے ہی اس کو بگاڑا ہے، لہٰذا اب تو ہی اسے چھڑا دے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں میں ان کو چھڑا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور تیرے دین یعنی شرک پر جمع ہوا ہے، اور اسے ان کے بدلہ دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 6 غلام اور خرید کر آزاد کیے جو اسلام قبول کرنے پر مارے پیٹے جاتے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور توحید خدا کی طرف بلایا تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ ناچار و مجبور ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت شروع کر دی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ وہ دونوں قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ پہنچے، اور اس کے بعد 20 صحابیوں میں شامل ہو کر عمر بن خطاب، فاروق اعظم بھی مکہ پہنچ گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ شریف کا نام پہلے یثرب تھا، اس میں وبا بہت رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے یہ سارا ماجرا عرض کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے اللہ، جیسے ہم کو مکہ محبوب تھا ایسے ہی ہم کو مدینہ محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کو مدینہ کی محبت دے۔ اے اللہ، اس کی آب و ہوا کو صحت و تندرستی والی بنا دے، اور اس کے مد اور سایہ میں ہمارے لیے برکت دے، اور اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا کر حجفہ میں منتقل فرما۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جنگ میں دیگر صحابہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر دم لیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو بہت زیادہ تنگ کیا اور بہت ستایا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سزا دیا کرتے تھے، دونوں جہنم رسید ہوئے۔ اسد الغالبہ میں لکھا ہے، امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ 2 ہجری میں اذان شروع ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر ہوئے اور سفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المؤذنین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن اس احد کی پکار کے صلہ میں بنایا، جسے وہ پتھریلی گرم زمین پر چٹان کے نیچے دبے ہوئے اور کوڑے کھاتے ہوئے محبوب حقیقی کی محبت کے نشہ میں رٹا کرتے تھے۔ یہ عہدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نصیب ہوا۔ حضرت بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے، مدینہ منورہ میں آپ کے مؤذن تھے اور سفر میں بھی آپ کے ساتھ جاتے اور نماز کے وقت آنے پر اذان پڑھتے۔ بہت کم کبھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوں اور نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور نے اذان دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے اور نماز کے وقت اذان پڑھتے، جس سے وہاں کے اور آس پاس کے رہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ آج اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان قبیلہ بنی نجار کی ایک عورت کے گھر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے، جو مسجد سے بالکل ملا ہوا تھا۔ سحری کے وقت سے آ کر اس کی چھت پر بیٹھ جایا کرتے اور وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ جب وقت ہو جاتا تو بدن میں چستی لانے کے لیے انگڑائی لیتے اور یہ دعا مانگ کر اذان دیتے، اے اللہ، میں تیری تعریف کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس بات کا معین بن جائے کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ اس کی روایت کرنے والی عورت جن کے گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے فرماتی ہیں، کسی روز بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا نہیں چھوڑی۔ حضرت بلال مؤذن رسول کے ساتھ ساتھ دوسرے مواقع پر بھی اعلان فرمایا کرتے تھے۔ جہاد کے موقع پر جب دشمن ہار جاتے اور دشمنوں کا مال غنیمت بن جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لشکر میں زور سے پکار کر آواز دیتے کہ جو مال جس کے ہاتھ لگا ہے وہ لے آئے۔ چنانچہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارا مال حاضر کر دیتے، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5واں حصہ نکال لیتے تھے اور اس کے بعد باقی مال کو تقسیم فرما دیتے۔ حضرت بلال خازن رسول بھی تھے۔ کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے، وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے۔ عبداللہ الحزنی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب سے آپ کو اللہ نے نبوت دی ہے اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک خرچہ کرنے کی خدمت میرے ہی سپرد تھی، اور یہ خرچہ ضرورت مندوں سے متعلق تھا۔ سائل باہر سے آ جاتا یا پھر کوئی بھی مہمان آ جاتا تو پھر مجھے حکم ہوتا اور میں ان کی ضرورت پوری کرتا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تو آپ مجھے حکم فرماتے، میں قرض لے کر چادر خرید کر اس کو پہنا دیتا تھا۔
حضرت بلال ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تم ایسا کرو جب ضرورت پیش ہو تو مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، کسی دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ غرض میں نے اسے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو اس سے قرض لے آتا اور ارشاد عالی کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے میں اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ وہی مشرک چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے خطاب کر کے اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگا 4 روز باقی ہیں، اگر مہینہ کے ختم تک میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضہ کے عوض غلام بنا لوں گا، اسی طرح تو بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ پہلے چرایا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے دن بھر بڑا صدمہ رہا، حتیٰ کہ رات کو تنہائی میں نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ماجرا ہے اور حال یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اس وقت اور نہ ہی میرے پاس کوئی انتظام ہے کہ ہم اس کی رقم کو واپس لوٹا دیں، اسی لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا اور قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کی اور گھر آ گیا۔ سفر کے ارادہ سے تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا لیا اور صبح کا منتظر رہا اور یہ طے کر لیا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بلاوا بھیجا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو خوشی کی بات سناؤں، اللہ جل شانہ نے تمہارے قرضہ کی باقی کا انتظام فرما دیا۔ فدق کے رئیس نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ اونٹنیاں اور سارا سامان جو ان پر لدا ہوا ہے لے جاؤ اور قرض ادا کر دو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں قرض ادا کر کے جب واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال کوئی اور سامان بچا ہے یا نہیں؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سامان بچ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ تو سیدنا حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ضرورت مند مجھے نہیں نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات مسجد ہی میں قیام فرمایا اور اگلے دن بھی سارا دن مسجد نبوی میں گزارا اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد پھر حضرت سیدنا بلال سے پوچھا کہ کیا اس مال میں سے کوئی مال بچ گیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، تمام مال خرچ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے ملاقات فرمائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خازن اور مصاحب خاص تھے، اسی وجہ سے ان کو بھی آپ کے ساتھ تکلیفوں میں مبتلا رہنا پڑتا تھا۔ دربار رسالت میں حضرت بلال کو خاص رتبہ حاصل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر حاضر ہوا۔ آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے نماز شروع فرما دی، پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو خطبہ دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر کھڑا کر کے ان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وعظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو یاد دلائے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری پر ابھارا، اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے عورتوں کے قریب تشریف لے گئے اور عورتوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یہ صبح کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال کھانے میں شریک ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کی
آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں روزہ دار ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں محفوظ ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال کیا تم کو معلوم ہے کہ روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح میں مشغول رہتی ہیں اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کچھ کھایا جاتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، بلا شبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ موت آنے تک پوری زندگی جہاد میں گزار دوں۔ جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام جانے سے روکنا چاہا تو انہوں نے عرض کی، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو روک لیجئے، اور اگر اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو چھوڑ دیجئے، میں اللہ کی طرف یعنی اس کے دین کے لیے جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، چنانچہ وہ چلے گئے اور تاحیات شام ہی میں رہے۔ شام کے زمانہ قیام میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ حضرت بلال شام ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک عرصہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانہ والی تو معذرت کی، کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا؟ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہلوایا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا۔ عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نہ ڈال بے قرار، ہچکیاں بندھ گئیں۔ جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر رسول خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اذان مکمل نہ کر سکے اور ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بلال جیسی محبت اور حضرت بلال جیسا عشق نبی عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اس حساب سے نبوت نبوی کے وقت ان کی عمر 30 سال ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد غزوات میں بھی شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف مؤذن بلکہ سید المؤذنین کے عہدہ پر فائز ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کے ذمہ دار بھی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا حضرت بلال کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی طرح اسلام پر مر مٹنے والا بنائے۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اقرا وائس کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔